اتحاد امت کے نام سے جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا ایک اتحاد بن گیا، اگرچہ وہ غزہ کے پرسپیکٹو میں ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ایون دین جماعت اسلامی بھی کہہ چکی ہے ہم اپنی جدوجہد الگ کریں گے، اور لگ رہا ہے کہ جے یو آئی بھی یہ کہنے جا رہی ہے کہ ہم اپنی جدوجہد الگ کریں گے۔ باقی اپوزیشن پارٹی ہم ساری وہ تو آلریڈی ہیں، پھر وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہم آلریڈی مل کے کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں ہم کر رہے ہیں، ہم صرف اس کو مومنٹم نہیں دے رہے تھے بیکاز کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ رانا صاحب آپ کو کیوں اتنا اعتماد تھا کہ مولانا فضل الرحمان تو اس اپوزیشن الائنس کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ بڑا پی ایم ایل این کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں اتنے کانفیڈنٹ تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمارا کانفیڈنس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کا بھی الائنس ہونا بڑا مشکل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو دیکھیں ہم یہ پہلے 4-5 جماعتیں تو ہیں نہیں، وہ جماعتیں اب وہ ایسی ہیں نا، جماعتیں اب انہوں نے نگ پورے کیے ہوئے ہیں، کوئی جماعت تو دیکھیں جو الائنس ہوتا ہے، جو اصل الائنس ہوتا ہے وہ بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے، جس طرح پی ڈی ایم تھی، اس کے اندر جے یو آئی ایف تھی، پیپلز پارٹی تھی، پی ایم ایل این تھی۔ اب اگر انہوں نے وہ ایک ٹانگا پارٹی کی جماعتوں کے 5-6 کر لیے، وہ بھی 13 جماعتوں کا اتحاد نہیں تھا، وہ 3 ہی جماعتوں کا اتحاد تھا۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس میں جو بڑی جو دیکھیں جماعت وہ ہوتی ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہو، جو کوئی عوامی جو ہے وہ رد عمل کوئی دکھا سکے، تو یہ تو جو ہے وہ اب جے یو آئی ایف وہ ایسی جماعت ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں ہم اس بات پہ کہہ رہے تھے، سب سے پہلا جو چیز ہے جے یو آئی ایف دھاندلی کی بات کرتی ہے، اس کی بینیفیشری یہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، نمبر ایک یہ وجہ۔ دوسری چیز ہم کہتے تھے یہ انتشاری پارٹی ہے، جے یو آئی ایف جو ہے وہ انتشاری پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں جاتی۔ ہم تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا الائنس ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہوگا، اس لیے اچھی چیز ہوگا کیونکہ جو ان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ سب کوئی بھی نہیں کھڑا نا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس میں رانا صاحب آپ نے بڑی تعریف، بالکل صحیح، رانا صاحب بڑی تعریف کی ہے آپ نے ابھی جے یو آئی کی کہ یہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ انتشاری نہیں ہے، لیکن وہ بھی ری الیکشن مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن فراڈ الیکشن ہے، اس کو آپ انڈو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اگر وہ اتنی اچھی سوچ رکھنے والی جماعت ہے تو ان کی بات پہ پھر آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات کی یہ تو آپ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں، جتنے لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ الیکشن مانگنا۔ کیا اس سے الیکشن مل جاتا ہے؟ الیکشن مانگنے سے تو نہیں ملتا نا۔ دیکھیں بات کی الیکشن تو اب 2000 پاکستان کی تاریخ میں 90 کی پوری دہائی بھری پڑی ہے، الیکشن مانگنے سے الیکشن ملتے رہے ہیں 2-2.5 سال کے بعد۔ 90 کی دہائی کو گزرے بھی 35 سال ہو گئے نا، اب یہ ابھی تک ان کے 25 سال ہو گئے، 90 کی مثالیں دی جاتے ہیں۔ دیکھیں اب ملک آگے بڑھ چکا ہے، اب اگر آپ حالیہ تاریخ دیکھیں جو 25 سال جو گزرے اس کے اندر مانگنے سے الیکشن نہیں ملتا اور نہ دھرنوں سے الیکشن ملتا ہے۔ یا تو یہ نو کانفیڈنس لیں یا پھر یہ 2029 کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ابھی رستہ نہیں۔ لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی وقت آنے والا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل یا ان کا ایک گروپ مل کے کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب ناراض ہیں آپ سے، دیکھیں بالکل ناراض ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں سنوا دیتا ہوں، بلاول صاحب جس غصے کا اظہار وہ کر رہے ہیں ذرا سن لیجئے۔ 47 کا ہونے کا تانا دے رہے ہیں وہ، اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے۔ یہ ناراض شخص ہی ایسا کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ تو پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو گیا ہے، یہ فارم 47 کے اگر ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی پہ بھی تو نہیں، تو یہ تو اسی کی بیسس پہ صدر بنے ہوئے ہیں، اسی کی بیسس پہ گورنر بنے ہوئے ہیں، اسی کی بیسس پہ جو ہے وہ تو یہ ان کو جو ہے یہ ایک ہی جو آواز جب یہ ہے غصہ چڑھتا ہے تو وہ نہیں ان کو اٹھانی چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ کنال کے اوپر تو اب ان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور براہ راست رابطہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، شجیل مل صاحب سے، کہ اس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اور اس کا کوئی جو ہے وہ حل نکالتے ہیں۔ ایون دو ہمارا جو موقف ہے وہ وہی ہے کہ 1991 کا اکارڈ جو ہے وہ بالکل نہیں، اس کے اندر فرق آنا چاہیے، اور اگر آئے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ پھر وہ آبویسلی کہنے کے بات چیت تو شروع ہوئی ہے لیکن ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو موقف ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کی بات سچی ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ اس پہ حرف آ رہا ہے یا ان کا شیئر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، یہی 1991 کا اکارڈ ہے نا کہ اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو وہ پھر اکارڈ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم بھی نہیں چاہتے وہ ٹوٹے۔ تو لیکن اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر ہماری بات ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں، یہ اتنی بات ہی ہے نا۔ تو یہ چیزیں تو جب ٹیکنیکل جب بھی باتیں ہوں گی تو اس کے اندر سے جو حل نکلے گا، اور ضد کوئی نہیں ہے، یہ ضد نہیں ہے اور ضد ہونی بھی نہیں چاہیے ملکوں کے اندر۔ کسی ایک اگر حکومت ہے
اور کنسنسس نہیں بن رہا تو پھر آپ کو کنسنسس بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کنسنسس بن جائے گا. تو بہرحال یہ کوئی اتنا اب اس بیسس پہ اگر ان کو کوئی امید ان کی کوئی یا کسی اور کی کوئی تھوڑی دیر کے لیے ان کا اگر اچھا وقت گزرتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن سر وہ مسئلہ یہ نا کہ ظاہر اپنی سیاست کو بھی دیکھنا نا, ہر پارٹی نے, پیپلز پارٹی اپنی سیاست کو بھی دیکھ رہی ہے, لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیے پھر بجٹ پاس کرانا تھوڑا سا ٹرکی نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ موجود نہیں ہوگی تو بجٹ پاس کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا جو بھی کرنٹ سچویشن ہے. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ میٹر ریزالو ہو جائے. کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ نہروں والے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں؟ پنجاب حکومت میں نے تو آپ کو یہ پہلے بار یہ ریپیٹ کیا کہ اگر سندھ کا موقف کیا ہے, دیکھیں سندھ کا موقف کیا ہے. سندھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے, ہمارا پانی چوری ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں پانی چوری نہیں ہوتا. اب یہ کہیں ثابت ہونا چاہیے. لیکن اب یہ تو اب ایک ایسی ڈیبیٹ ہوگی نا جس میں وہ آپ کا نقطہ نظر نہیں مان رہے. اچھا نہیں, اب دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے وہ ایک نقطہ نظر بنا لیں جس کے پیچھے حقیقت نہ ہو. تو جب ہم نیگوشیشن ایک اچھی نیت سے کریں گے, ہم بات چیت کریں گے تو اس کا حل نکلے گا. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ آپ ان کو یہ کہہ کے سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ جی ہم ٹیلی میٹری سسٹم لگا دیں گے, آپ انہیں یہ کہہ کے سیٹسفائی کر سکتے ہیں 91 کا ایکارڈ ہے, آپ کا ایک قطرہ بھی ہم نہیں لیں گے. لیکن یہ باتیں پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے ووٹ بینک کو نہیں سمجھا سکتی, یہ ان کی مجبوری ہے. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی پھر ان کے پاس کیا راستہ بچتا ہے. وہ اگر پھر دیکھیں بات یہ کہ وہ آ لینے دیں بات. ہم تو پر امید ہیں کہ یہ معاملہ بیٹھک سے جو ہے یا ایک لاجیکل ڈیبیٹ سے اس کا حل نکل آئے گا. اب میں کہوں کہ یہ ہوگا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, یا ایسا اگر نہیں ہوتا تو جب نہیں ہوگا تو تب پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس وقت کیا موقف رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں درمیانی راستہ یہ ہو سکتا ہے, میں کوئی ایسی سجیشن نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جس سے میں پہلے ہی بتا لوں کہ یہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سیٹل کر لیں گے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ریشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ضد نہیں ہونی چاہیے. جو ان کا موقف ہے اگر وہ درست ہے کہ پانی جو ہے وہ حق مارا جا رہا ہے سندھ کا, تو ہم جو کہ آپ سمجھتے نہیں مارا, جو کہ نہیں مارا جا رہا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں obviously اس کے اندر ادھر سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے. کوئی یہ پروپیگنڈا جو ہے آج کل کی ایک حقیقت ہے, کوئی اور لاجیکل چیز بھی. اب دیکھیں نا, اگر کوئی عوام جو ہے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے تلی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے, اپنے پاکستانی شہری ہیں ان سے پیار سے بات کرنی ہے, ایک لاجیکل ڈیبیٹ کرنی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ لاجک کوئی مانے گا ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر تب دیکھیں گے کہ کیا کریں گے. صحیح ہے. آپ کے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بجٹ پاس کرانے کا. اگر پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو آپ میرے خیال سے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں سنی تاج کونسل والا جو ایک پیچھے کوئی چل رہا ہے. دیکھیں میں نے یہ نہیں سنا, اب یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو پہلے ووٹر صاحب کو نہیں سنتے. دیکھیں وہ ان کو سنتا ہوں لیکن وہ سیریسلی لیتے, جو میں تو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیتا ہوں ان کو, کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے 100 باتیں وہ کرتے ہیں, 2-4 درست ہو جاتی ہیں. وہ پیشگوئیاں نہیں دیتے, وہ خبر دیتے ہیں. نہیں میرے خیال سے تو وہ اپنی جو ہے نا وہ بہت سارے تکے مارتے رہتے ہیں, تو کبھی کبھار کچھ لگ جاتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جی, میرا یہی موقف ہے ان کے بارے میں. بہرحال دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نکل آئے گا, اور یہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی اس طرف ہم نہیں جا رہے. یہ جو ہے کہ وہ توڑ پھوڑ ہونے لگی ہے, توڑ پھوڑ تو پہلے ہی ہوئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ جس طرح کے حالات پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں, پتہ نہیں یہ جماعت رہتی بھی یا نہیں رہتی, لیکن یہ کہ ہم جو ہے وہ کوئی یہاں ان کے گروپ بنا کے حکومت کی وہ سپورٹ میں جانے لگے, مجھے نہیں لگتا. پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگا سکے نہیں, تو دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو توڑ کے جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. صحیح ہے.